بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، چند دن پہلے یہ علامہ صفدر علی صاحب نے حسن اللہ یاری کے اوپر ایک ویڈیو بنائی، جس کے جواب میں نے ایک ویڈیو بنائی اور ان کے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کی، اور چند ایک باتیں رہ گئی تھی جو میں آج کی ویڈیو میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس ویڈیو میں انہوں نے اللہ یاری صاحب کے اوپر یہ اعتراض کیا کہ اللہ یاری صاحب اپنے چینل پر جن کے ساتھ مناظرے کرتے ہیں وہ پلانٹیڈ کالز ہوتی ہیں۔ اب انہی حضرت سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، علامہ صفدر علی صاحب، کہ یہ جو آپ کے سامنے جو یہ تصویریں آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ جتنے لوگوں کے ساتھ اللہ یاری کی ڈیبیٹس ہوئی ہیں، کہ یہ ساری کی ساری یہ پلانٹیڈ ہیں، یا سوشل میڈیا پر یہ افراد موجود ہیں جن کے ساتھ اللہ یاری صاحب کی ڈیبیٹس ہوئی ہیں؟ کیا آپ ان سے جا کے پوچھ نہیں سکتے؟ اور باقی بھی اب یہ تو بہت کم ہے عزیزان گرامی قدر، اس سے زیادہ اور بھی ایسے بے شمار ایسی، اب میں اگر ایک ایک کو اٹھا کے لے گیا ہوں تو تقریباً 1 گھنٹہ اسی میں ہی گزر جائے گا۔ جو انہوں نے چاچو صفدر نے یہ بہتان باندھا تھا کہ یہ لوگ پلانٹیڈ کالز کو لیتے ہیں اور اپنے انہوں نے بندے بٹھائے ہوتے ہیں، تو خود ہی سے یہ سوالات کرتے ہیں اور آگے ان کے جوابات دیتے ہیں، اس طرح کی کر کے انہوں نے بات کی تھی۔ تو علامہ صفدر علی صاحب سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر یہ حضرات موجود ہیں جن کی یہ تصویریں یا چہرے آپ کو اس وقت سامنے آپ کے نظر آ رہے ہیں، آپ ان سے کنفرم کر سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی کوئی بے وقوف ہی ہوگا جو یہ کہے کہ یہ پلانٹیڈ کالز ہیں اور یہ سارا جو سکرپٹڈ ہے اور کسی کے ساتھ اللہ یاری کی کبھی ڈیبیٹ ہوئی نہیں۔ خیر، یہ بات کلیئر ہوئی۔ اب اگلی بات جو میں اکثر کرتا رہتا ہوں، اور علامہ صفدر علی صاحب نے بھی اس ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ یہ جو مناظرے کرتے ہیں یا یہ جو لوگوں کے ساتھ ڈیبیٹس کرتے ہیں اللہ یاری صاحب، تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے؟ اس کا فائدہ دیکھیں صفدر چاچو، اس کا فائدہ شیعوں کو پہنچ رہا ہے، خاص کر کے پاکستان کے شیعوں کو۔ اب یہ جو اس طرح اوپن ڈیبیٹس ہونا شروع ہوئی ہیں، اس طرح شیعوں کو پتہ چل رہا ہے کہ وہ شیعہ کیوں ہیں، اس سے پہلے کوئی نہیں تھا پتہ۔ باقی مکاتب فکر کے تمام لوگ جس طرح اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ ہمارا اگر کسی سے اختلاف ہے تو کس بنا پر اختلاف ہے، کس وجہ سے اختلاف ہے، یا شیعوں کے ساتھ ہمارے کیا کیا اختلافات ہیں، تو اس طرح شیعوں کو یہ بتانے والا کوئی نہیں تھا کہ باقی مکاتب فکر کے ساتھ جو اختلافات ہیں، اتنے بڑے بڑے اختلافات ہیں، وہ کن بیسس پر اختلافات ہیں۔ اب یہ بھی تو کوئی بتانے والا ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ اس طرح کے لوگ نہ ہونے کی وجہ سے یہاں کے لوگ جاہل ذاکروں کے ہتھے چڑھے ہوئے تھے، جو باش و جٹ جو ذاکر طبقہ ہے ادھر، ان کے ہتھے شیعہ بیچارے چڑھے ہوئے تھے، عقیدے ان کے برباد ہوئے تھے، کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ شیعت کا جو حقیقی معنی ہے وہ حقیقی معنی کیا ہے، یا شیعت اصل میں شیعت ہے کیا۔ تو یہی ذاکر حضرات جن کی 3-4 مجالس لگ جایا کرتی ہیں، وہ بعد میں اپنے نام کے ساتھ علامہ مولانا لکھوا کے پھرنا شروع کرتے ہیں، تو یہ لوگ شیعوں کے لیے یہاں پر شرمندگی کا سبب بنے ہوئے ہیں۔ تو یہاں اس وقت آج کل اب جو لوگ ان سے جان چھڑا رہے ہیں، جتنے بھی شیعہ حضرات ہیں، اس کی ریزن یہ ہے کہ لوگوں کو اب کم از کم خود تو پتہ چل رہا ہے کہ باقی فرقوں سے ہم اختلافات کیوں رکھتے ہیں، یا کس بیس پر رکھتے ہیں، یا کس بنا پر رکھتے ہیں۔ اور دوسری طرف آج کل آپ بھی جن کی طرح لگنے کی کوشش کر رہے ہو، وہ لوگ بھی اپنے چکر میں شیعوں کے عقیدوں کو خراب کرنے ہیں۔ مثال کے طور پر ان کو صرف ایک ہی چیز وہ اپنے بچوں کو رٹاتے ہیں، اور جو میرا خیال ہے باپ نے بھی اپنی زبان پر لے ہیں، کہ ہمیں آپس میں پیار، محبت، اتحاد، بھائی چارے کے ساتھ رہنا چاہیے۔ لیکن اس سے اور اچھی بات نہیں ہے کہ آپ اپنے معاشرے میں امن، امان اور سکون کے ساتھ رہتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے سامنے آپ اپنے امن کا چورن بیچتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ جس طرح کا آپ لوگ اتحاد چاہتے ہو کہ یعنی ہم ان کے بن کے رہ جائیں، یعنی ان کے جتنے بھی عقائد و نظریات ہیں وہی ہم تقریباً اپنا کے ان کے ساتھ بیٹھے رہیں، اور وہ آپ کے عقائد و نظریات کو کرٹیسائز کرتے رہے، آپ نے صرف ان کی باتوں کو برداشت کرنا ہے، یا اپنے آپ کو ان کے سامنے قتل ہونے کے لیے پیش کر دینا ہے۔ تو یہ روش بھی صحیح نہیں ہے۔ اگر صحیح وہ نہیں ہے تو یہ روش بھی صحیح نہیں۔ اور اگر اللہ یاری کھل کے سب کے سامنے ڈیبیٹ کرتا ہے، اس کا فائدہ ہو رہا ہے شیعوں کو، چاچو صفدر آپ کو یہ بات سمجھنی پڑے گی۔ ایک تو شیعہ حضرات جو ہیں وہ یہ جاہلوں سے جان بھی چھڑوا رہے ہیں، جنہوں نے خود ساختہ اپنے عقیدے نظریے بنا لیے ہوئے ہیں، جو اپنے اجتہادات کو لے کر
شیعوں کے اوپر جنہوں نے تھوپا ہوا ہے، اور دوسری طرف اجتہاد پہ عمل کرنا یا کسی کی مجتہد کی تقلید کرنے والوں کو جو لوگ اصل میں یہ کہتے ہیں کہ یہ جی گناہ ہے یا یہ تقلید کرنا ایک شرک ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں، لیکن دوسری طرف خود ساختہ عقائد و نظریات جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے ثابت نہیں ہیں، وہ عوام کے سامنے، عام عوام کے سامنے بیان کر کے یا پیش کر کے، جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جن کا کوئی ثبوت نہیں ہے، وہ ساری چیزیں سامنے کر کے وہ خود بھی ایک اجتہاد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک تو یہ شیعوں کی سب سے بڑی، شیعوں میں ایک جہالت ہے کہ اس چیز کا بھی راگ الاپنا ہے کہ جی ہم میں اجتہاد سے بڑی نفرت ہے، ہم تقلید سے بڑی نفرت کرتے ہیں، لیکن خود بھی دراصل وہ کر اجتہاد ہی رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کے لوگوں کو، اس طرح کے بندے چاہیے کہ جو کھل کے حقیقت کو سب کے سامنے سب واضح کرے، اور ہر ایک کے سامنے ایک یعنی دو ڈائریکشن سب کے سامنے آ جاتی ہیں، کم سے کم ایک عام بندہ یہ چیز، اس چیز کے اوپر سوچ سکتا ہے، اس چیز کا خود وہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ مجھے کس ڈائریکشن میں جانا ہے۔ لیکن جس طرف آپ لے جانا چاہ رہے ہو وہ بھی قابل قبول نہیں ہے، اور جس طرف یہاں کے جاہل ذاکر حضرات بھی لے کے جانا چاہ رہے ہیں وہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس لیے لوگوں کو سوچنے کا موقع دیں، لوگوں کو سمجھنے کا موقع دیں، ایک راستہ لوگوں کے سامنے آنے تو دیں، ایک تاکہ لوگ خود فیصلہ تو کر سکیں۔ تو ایک راستہ دکھانے والے بندے کو آپ نہ روکیں۔ ہاں، یہ بعد میں ایک عام بندے پہ، عام شیعہ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو کون سا راستہ صحیح لگتا ہے کہ جو اس کو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے راستے پر پہنچائے، وہ اس پر عمل کر لے گا۔